شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے، جنہیں رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 15ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی، جس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوگا اور سورہ کہف کا تقریباً حصہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن مجید کو سنانے کو، سننے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین. 15ویں پارے کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور احادیث کے اندر بھی تفصیلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر فرمایا. رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی، بہت زیادہ پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے رات میں لے چلا، بعبدہ، اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں بہت ساری برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دکھلائے اپنے نشانیاں اپنے بندے کو، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا. اقصی کے لفظی معنی ہی دور کے ہوتے ہیں. کسی مقام کو اگر دور بتلانا ہے تو اسے عربی زبان میں اقصی کہا جاتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ دور کا ہے، اور اس زمانے میں یہ سفر 40 دن کا ہوا کرتا تھا. اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر مکہ سے روانہ ہو تو بیت المقدس پہنچنے کے لیے 40 دن درکار تھے. اور اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں، بلکہ رات نہیں، رات کے کچھ ہی حصے میں، لیلہ، اللہ نے فرمایا کہ رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا بھی سفر کروایا، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور بہت سارے چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمائی. یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں کروائی گئی تھی. اگر معراج خواب میں کروائی جاتی تو مشرکین مکہ نے جو دوسرے دن انکار کیا اور کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا لمبا سفر، ایک آدمی اگر تیز رفتار سواری سے مکہ سے نکلے تو 40 دن کم سے کم اس کو لگیں گے، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے مقدس زمین پہ بھی گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے. تو ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے اپنے جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی. جو لوگ کہتے ہیں خواب میں کروائی گئی، خواب میں اگر ہوتا تو مشرکین مکہ انکار کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی.
وہ لوگ جانتے تھے کہ خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، میں خواب میں امریکہ پہنچ جاتا ہوں، میں خواب میں لندن پہنچ جاتا ہوں، سعودی عرب پہنچ جاتا ہوں، خواب میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اصل میں کمال یہ ہوا، انکار کرنے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بھی کروایا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر بھی کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلی طور پر معراج کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اطراف میں ایک چھوٹا سا چاند کے شکل کا ایک حصہ ہے، چاند نما۔ اگر وہاں پر کوئی جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ نماز بھی آپ نے پڑھی ہوگی، وہ اس کے اندر نماز پڑھنا گویا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے، وہ حصہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس اس زمانے میں اتنا حلال پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس حصے کو بھی کعبے کے اندر ملا لیں، لہذا انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ جتنا ان کے پاس حلال پیسہ تھا اتنا ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ تو وہ حتیم کے اندر میں لیٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا، جس کو حجر بھی کہا جاتا ہے یا حجر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، آدمی سے مراد اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے سینے کو جو ہے گلے حلق سے لے کر ناف تک پورا کا پورا چاک کیا گیا، پھاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد ایک سونے کا برتن لایا گیا۔ اس سونے کے برتن کے اندر ایمان اور حکمت کی باتیں بھری ہوئی تھی، اور ساتھ میں زمزم کا پانی بھی تھا۔ میرے دل کو نکالا گیا، اور اس سونے کے تشت کے اندر جو زمزم کا پانی رکھا ہوا تھا اس سے میرے دل کو دھویا گیا، اور اس کے بعد اس دل کے اندر ایمان کی حکمت کی باتیں اللہ کے فرشتے نے بھر دی۔ اس کے بعد میرے سینے کو سی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے سامنے براق جال لایا گیا، ایک جانور پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعریف کیوں کی کہ وہ خچر سے تھوڑا سا بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، یعنی نہ گھوڑے کی ہائٹ کا تھا نہ خچر کے ہائٹ کا تھا، بلکہ خچر سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، اس درمیان کا ایک جانور میرے سامنے لا کر پیش کیا گیا، اور مجھے اس پہ سوار کرنے کے لیے کہا گیا۔ براق کے اصل معنی ہوتے ہیں بجلی کے، یعنی تیز رفتار سواری، اور اس سواری کا عالم کیا تھا؟ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہ اس کا پہلا قدم، یہ اس کی رفتار تھی۔ وہ جانور میرے سامنے لا کر پیش کیا گیا، اور میں اس پہ جب سوار ہوا تو اس کی سواری کے ذریعے مجھے سب سے پہلے بیت المقدس پہنچایا گیا۔ میں مسجد اقصیٰ آیا، بیت المقدس، اور میں نے اپنے جانور کو، اسی براق کو میں نے اس مقام پر باندھا جہاں پہ اللہ کے انبیاء جو ہے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ ایک مقام تھا، اسی مقام پہ اللہ کے تمام انبیاء جتنے بھی اس مقام پر آئے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے انبیاء اسی مقام پر اپنے جانور سواری کے باندھا کرتے تھے۔ اسی مقام پہ میں نے براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد مجھے جو ہے امامت کے لیے کہا گیا، سارے انبیاء میری امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجھے امامت کے لیے کہا گیا، میں نے ان کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد اللہ کے اس فرشتے نے میرے سامنے 2 پیالے لا کے میرے سامنے رکھ دیے، ایک پیالے میں شراب تھا اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جس کو لینا چاہوں لوں۔ میں نے دودھ کو چن لیا، تو اس فرشتے نے جواب دیا اور کہا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، اگر آپ شراب کو چھو لیتے تو آپ کی امت پوری کی پوری شراب پینے لگ جاتی۔ آپ نے فطرت کو چنا ہے، انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ دودھ کو اختیار کرے۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر دودھ پیا۔ اب اس کے بعد مجھے آسمانوں کے سیر کے لیے لے جایا گیا۔ معراج کے سفر میں 2 طرح کے سفر ہوئے۔ ایک سفر جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ کو لے جایا گیا، اسے اسرا کہا جاتا ہے، اسرا یا اسرا کہا جاتا ہے، اس کے معنی رات میں چلنے کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سفر معراج کا، معراج کے معنی ہوتے ہیں بلندی پہ چڑھنا۔ اب مسجد اقصیٰ سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ سب سے پہلے مجھے پہلے آسمان تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرشتے نے آواز دی، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ وَأَنْتَ مَعَكَ، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنے والے فرشتے نے سوال کیا، کیا ان کو یہاں پر لانے کا حکم دیا گیا تھا؟ اتنی زیادہ سیکورٹی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ رکھی ہے، ایسا ہی کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا ان کو یہاں پر لانے کا حکم دیا گیا؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں ان کو لانے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، ان سے بھی فرشتہ سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ میں جب پہلے آسمان پہ گیا، وہاں پہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا،
اور ان کے دیکھنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، آپ کا یہاں آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ان کے دائیں طرف جو ہے یہ ان کی اولادیں ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور یہ تمام لوگ جنت میں داخل کیے جانے والے ہیں، اور یہ بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ جہنم میں داخل کیے جانے والے ہیں۔ دونوں طرف ان کی اولادیں ہیں۔ اپنی اولاد کو جب دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے والی ہے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور وہ اولاد جو جہنم میں جانے والی ہے ان کو دیکھ کر وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر بھی جو ہے وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسمان پر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، وہاں پہ میں نے ملاقات کی عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں، ان دونوں سے میں نے ملاقات کی، ان دونوں نے مجھے جو ہے میرا مرحبا کیا، مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ اے ہمارے نیک بھائی، یہاں پر آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد ایسے ہی مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات بتا دوں کہ آسمانوں کی جو مسافت ہے، زمین سے لے کے آسمان کی، پھر آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زمین سے لے کر دنیاوی آسمان تک جس کو تم دیکھتے ہو 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے نکلے کسی ذریعے سے اور پہلے آسمان تک پہنچنا چاہے تو اس کو 500 سال لگ جائیں گے۔ یہ زمین و آسمان کی بلندی کا عالم یہ ہے۔ پھر ایسے ہی معاملہ تمام آسمانوں کے درمیان کا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا بھی وہی فاصلہ ہے، دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، اسی طرح 7ویں آسمان تک یہی فاصلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان سے لے کر کرسی جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اس کا فاصلہ پھر 500 سال کی مسافت کا ہے۔ پھر کرسی کے بعد اوپر پانی ہے، جیسے زمین کے اوپر پانی ہوتا ہے ویسے آسمانوں پر بھی پانی ہے۔ پہلے 7 آسمان، 7 آسمانوں کے 500 سال کے بعد کرسی، پھر اس کے 500 سال کے بعد پانی ہے، پھر اس کے 500 سال کے بعد اللہ کا عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ کرسی کی جو مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، زمین و آسمان اگر پورا ملا دیا جائے، 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اگر پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں ان کی حیثیت صرف ایک چھوٹے سے رنگ کے مانند ہوگی۔ یہ کرسی کی وسعت ہے، اتنی بڑی کرسی ہے۔ اگر کرسی کے سامنے زمین و آسمان کو پھیلا دیا جائے، ایسا تہ بہ تہ نہیں بلکہ اس طرح سے پھیلا دیا جائے، 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اس طرح سے پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں زمین و آسمانوں کی حیثیت صرف ایک چھوٹے سے رنگ کے مانند ہے۔ اور اسی طرح معاملہ اللہ کے عرش کا ہے۔ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان میں لوہے کی انگوٹھی ڈال دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا ساری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے عرش سے بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ کے عرش سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کسی کو معلوم؟ سب سے زیادہ، سب سے آخری اللہ کا عرش ہے۔ 7 زمین ہو گئے، 7 آسمان ہو گئے، کرسی ہے، پانی ہے، اس کے بعد عرش ہے۔ عرش کی چوڑائی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت صرف ایک چھوٹے سے لوہے کے انگوٹھی کے مانند ہے۔ عرش سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسی لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عرش بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ تو وہ عرش پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بلندی پر ہو کر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے بلندی کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات بتائی۔ زمین و آسمان کی مسافت کیا ہے، اللہ کے عرش کی مسافت کیا ہے، کتنی بلندی پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ہم حساب کر سکتے ہیں، نہ ہم کون کر سکتے ہیں کہ کتنی اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خبر میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو اسی طرح جب دوسرے آسمان پر میں پہنچا تو میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد میں تیسرے آسمان کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پر بھی سوال کرنا ایسے ہی کیا گیا کہ کون ہے، کیا ہے، کس کو ساتھ میں لایا گیا، کیوں لایا گیا۔ اس کے بعد جب ساری تفصیل بتائی گئی تو وہاں کے فرشتے نے دروازہ کھولا، اور اس کے بعد وہاں پر میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات میری کروائی گئی۔
انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہمارے بھائی یہاں پر آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد اسی طرح میں پانچویں آسمان کے چوتھے آسمان کی طرف بڑھا، وہاں پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد میں پانچویں آسمان کی طرف گیا، وہاں پر میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ پھر میں چھٹے آسمان پر پہنچا، وہاں میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بہت زیادہ خوش آمدید کہا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آئے ہمارے بھائی۔ اس کے بعد میں جب آگے بڑھنے لگا ساتویں آسمان کے لیے تو وہ رونے لگے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے میرے بعد دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف بتایا اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے میرے بعد دنیا میں آیا ہے، لیکن میری امت سے زیادہ اس کی امت جنت میں داخل کی جائے گی، اس کا مجھے افسوس ہے۔ اس کے بعد جو ہے ساتویں آسمان پر مجھے لے جایا گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے جو ہے مرحبا کہا، مجھے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے یہاں پر آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بیت المعمور کی جو ہے زیارت کروائی۔ بیت المعمور وہ گھر ہے جہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جیسے زمین پہ کعبۃ اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، ویسے ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور آج جن 70,000 فرشتوں نے اس کا طواف کر لیا پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو یہ اس سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی بیر کا درخت، ہم جو بیر کھاتے ہیں اس کا درخت، آسمانوں پر وہ درخت ہے، اور منتہا کے معنی حد، آخری باؤنڈری۔ اب وہاں اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اللہ کے قریب تک سدرۃ المنتہا یعنی آخری بارڈر سمجھے، لکشمن ریکھا، اس کو کوئی مخلوق پار نہیں کر سکتی، نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ کوئی اور فرشتہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آخری حد بنا دی ہے۔ مجھے وہاں تک لے جایا گیا، میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں، جو بیر ہیں، وہ بڑے بڑے مٹکوں کے مانند ہیں۔ ہم جو پانی پینے کے مٹکے گھڑے رکھتے ہیں اس طرح سے وہ بیر ہیں، اس کی شکل اور صورت اتنی زیادہ بڑی ہے، اور وہاں پر جو درخت کے پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، یعنی بڑے بڑے پتے اس درخت کے میں نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے آگے بلایا۔ ایک بات نوٹ کیجئے، سدرۃ المنتہا تمام مخلوقات کی آخری حد ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اس سے آگے بلایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں تک لے جانا چاہا اللہ مجھے قریب تک لے گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کے درمیان میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا 2 دیواروں کا فاصلہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنے سے بہت زیادہ قریب کر لیا۔ جبرائیل نے یہاں پر کہا تھا، بعض روایات میں آتا ہے، اے نبی اب یہاں سے آپ کا سفر اکیلا ہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ہمارے پر جو ہے جلا دیے جائیں گے، اب یہاں سے آپ اکیلے جائیے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول کو عنایت کی گئی، عطا فرمائی گئی۔ اسی میں سے جو ہے 50 وقت کی نماز بھی آپ کو دی گئی۔ کہا گیا کہ آپ کی امت پر جو ہے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض ہے۔ میں وہ تمام چیزیں لے کر واپس آنے لگا۔ جب چھٹے آسمان پہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو روک لیا اور پوچھا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہماری امت کے اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، وہی ہمارے احکامات کو اور ان پر کی گئی نمازوں کو ادا نہیں کر سکے، تو آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کہاں ادا کرے گی؟ جاؤ اللہ کے پاس جا کر تخفیف کروا کے لاؤ، کمی کروا کے لاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آ رہے تھے، اور ہر جو ہے وزٹ میں 5 نمازیں کم کی جا رہی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کی۔ پہلی بار گئے 10 نمازیں کم کی، دوسری بار آئے پھر پوچھا کتنی ہوئی؟ 40 منٹ، نہیں زیادہ ہے، جاؤ کم کرا کے آؤ۔ پھر گئے پھر کم کرا کے آئے، کتنی ہے؟ 30 ہے، پھر جائے کم کرا کے آؤ۔ اسی طرح 20 ہوتے گئی، اس کے بعد 10 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ 5 ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی زیادہ ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے زیادہ ہے، اور ان کی جو بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی زیادہ ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اب مجھے بار بار اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، کتنی بار جاؤ؟
بار بار اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کم کرا کے آ رہا ہوں، مجھے اب اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ اللہ نے جب 5 وقت کی نمازیں متعین کی ہیں، وہی میں لے کر اپنے بندوں کے پاس، اپنی امت کے پاس چلا جاتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو آدمی دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو 50 نمازوں کا ہی ثواب دے گا۔ اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے جو نمازیں فرض ہیں وہ 50 ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت پہ رحم و کرم کیا اور ہمارے لیے ادا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف 5 نماز ہے، لیکن اللہ کے لوح محفوظ میں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ 50 نماز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ما یبدل القول، اللہ تعالیٰ کی جو لکھی ہوئی بات ہے وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے جو دن اور رات کے وقت میں جو ہے 5 نمازوں کی پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ معراج کا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا جو ہے جنت کی زیارت کروائی گئی، وہاں کی بھی سیر کروائی گئی، جہنم بتلائی گئی، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے، بڑی ہی پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا، اور وہاں اللہ کے رب العالمین نے بہت ساری برکت کی باتیں، نشانیاں رکھی ہیں تاکہ وہ اپنے بندے کو دکھائے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ کب ہوا، اس تعلق سے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کوئی مہینہ متعین نہیں ہے۔ جو لوگ مہینہ متعین کرتے ہیں کہ شب جو ہے رجب کی 15، 27 یا 22 رجب کو معراج ہوئی ہے، ایسی کوئی تاریخ حدیث میں موجود ہے ہی نہیں۔ کس مہینے میں ہوئی یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ شعبان میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوئی، بعض کہتے ہیں محرم میں ہوئی۔ نہ مہینہ معلوم ہے نہ ہی تاریخ معلوم ہے۔ اب جو چیز حدیث میں ہے ہی نہیں، اس کو مسلمان جو ہے 22 رجب کو یا 27 رجب کو جو شب معراج کے نام سے مناتے ہیں، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، لوگوں کی بنائی بھی ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ کون سے تاریخ کو معراج ہوئی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کبھی ایسی کوئی رات منائی، نہ ہی اس کی کوئی خاص عبادت بتائی ہے۔ تو یہ معراج کا تفصیلی واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ بنی اسرائیل کے حالات اللہ نے یہاں پر بیان کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کی، اور حضرت شعیع علیہ السلام، اسی طرح حضرت ارمیہ علیہ السلام، ان دونوں میں سے ایک نبی کو قتل بھی کیا، ایک نبی کو قید کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے بخت نصر ایک آدمی تھا، ان کو جو ہے اللہ نے وہاں پر مسلط کر دیا۔ اس بخت نصر آدمی نے جو ہے بے شمار بنی اسرائیل یہودیوں کو قتل کیا، ان کے بے شمار لوگ غلام بنایا گیا۔ 70 سال تک ان کے اوپر یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ہمارا پہلا وعدہ آیا تو ہم نے جو ہے ان لوگوں پر سخت ترین لوگوں کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر جو آدمی تھا وہ بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیے، انہیں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کا اور اس کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ لیکن یہ چیز زیادہ دن تک نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا کہ ثم رددنا علیہم لکم الکرہ علیہم، ہم نے دوبارہ ان پر جو ہے دوسری قوم کو مسلط کر دیا۔ اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک روم کا بادشاہ جس کا نام ٹیٹس آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، اور یہ سن 70 عیسوی کی بات ہے۔ 70 عیسوی، یہ 2024 چل رہا ہے، 70 عیسوی کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان پر مسلط کر دیا تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائے، جو ہمیشہ اللہ کے نافرمانیوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر انسان کے گلے میں اس کے نام اعمال کو ڈال دے گا۔ اس کے جو بھی نام اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ لکھے گا۔ ایک دفتر کو جو ہے ہار کا شکل دی جائے گی اور انسان کے گلے میں داخل کر دیا جائے گا۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، انسان اپنے گلے میں اپنے نام اعمال کو لے کر پھرے گا۔
اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا کہ اپنے نام اعمال کو تو خود پڑھ لے. دنیا میں تو نے کیا کام کیا ہے، کتنے اچھائیاں ہیں، کتنے برائیاں ہیں، تو خود اپنے نام اعمال کو پڑھ لے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے گلے میں ان کے نام اعمال کو داخل فرما دے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کسی قوم میں رسول نہ آئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب داخل نہیں فرماتا. رسولوں کے آنے کے بعد ہی اللہ کے عذابات آئے ہیں. جتنے بھی آپ انبیاؤں کے حالات دیکھ لیں، جتنے بھی گزشتہ قوموں کے حالات دیکھ لیں، ہر قوم پر جو عذاب آیا پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاؤں کو بھیجا، انبیاؤں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا. اس کے بعد جب قوم کے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو ان پہ اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ رسولوں کو بھیجنے سے پہلے ان پر عذاب کو مسلط کر دے. یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ بہرے ہیں، جن کو سنے نہیں آتا، یا جو پاگل لوگ ہیں، یا ایسے لوگ جو بچپن سے ہی فاطر عقل ہے، یعنی ان کو کیا کام ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، دیوانے ٹائپ کے لوگ ہیں، یا ایسے لوگ جو زمانے فطرت میں رہے ہوں، یعنی دو نبیوں کے درمیان کے اندر ایک نبی آئے، ان کے جانے کے بعد دوسرے نبی آنے کے درمیان میں جن کا انتقال ہو گیا ہو، ان کا کیا حساب و کتاب ہوگا. ایک آدمی یہ پاگل ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، بچپن سے پاگل ہے، جوانے تک پاگل رہا اور مرا بھی اسی حالت میں، تو اس کا حساب و کتاب کیسا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کا امتحان لے گا. جتنے پاگل لوگ ہیں، بہرے ہیں، یا پھر فاطر العقل لوگ ہیں، یا دو نبیوں کے درمیان میں انہوں نے نہ اس نبی کی شریعت کو دیکھا، نہ بار بار نبی کو دیکھا، تو انہوں نے کیا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا وہاں پہ امتحان لے گا. امتحان کیا لیا جائے گا؟ ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان کے سامنے آ کے کہیں گے کہ جہنم کے اندر کود جاؤ. اب جو لوگ وہاں پہ فرشتے کی بات کو سن کر جہنم میں کود جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت داخل فرما دے گا. یعنی وہ جہنم ان کے لیے جہنم نہیں ہوگی، آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان کے لیے ایک گلزار بنا دیا جائے گا، ایک پھولوں کا باغیچہ ہوگا. اور جو لوگ اللہ کے فرشتے کی بات کو سن کر جہنم میں نہیں کودیں گے، ان کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے. یہی ان کا حساب و کتاب ہوگا، یہی ان کا معاملہ ہو جائے گا. جو لوگ فرشتے کی بات کو سن کر اس جہنم میں کود جائیں گے وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جو لوگ فرشتے کی بات کو سن کر اس جہنم میں نہیں کودیں گے تو فرشتے ان کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیں گے اور وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما، نہ ان کو جھڑکیاں دینا. وقل لهما قولا کریما، اور ہمیشہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ہمیشہ ان کے لیے رحمت کے اپنے پر بچھائے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان دونوں پہ ایسا ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہمیں انہوں نے شفقت کے ساتھ پالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بندگی کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کسی کو بھی، چاہے دو ہوں چاہے ایک ہو، کسی کو بھی جو ہے اف بھی نہیں کہنا ہے. اور آج ہم دیکھتے اپنے نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کیا جاتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہے، ماں باپ کو مارا بھی جاتا ہے. بعض ایسے بھی بیوقوف اور جاہل قسم کے نوجوان ہیں مسلمانوں کے اندر، غیروں کی بات نہیں، مسلمانوں میں ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. ایسے لوگوں کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اللہ کا تو فرمان ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ہے، اور یہاں پہ ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. ان کا انجام کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ذکر فرمایا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں.
جو لوگ اپنے مالوں کو بے جا اسراف کرتے ہیں، بے جا طور پر خرچ کرتے ہیں، جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آگے کہ بخیلی سے کام لینے والے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبوض لوگ ہیں۔ نہ آدمی کو جو ہے اپنے اموال میں بخیلی سے کام لینا ہے، نہ ہی فضول خرچی کرنا ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ رہنا ہے، اسی کا نام ہے اعتدال، نیوٹرل رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے تعلق سے ذکر کیا کہ تو اپنی اولاد کو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو جو ہے روزی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ یعنی ہمارے پاس ایک بچہ ہو گیا، دو ہو گئے، اب تیسرا آئے گا تو کہاں کھائے گا، کیا کرے گا، کیسے اس کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا ابورشن کیا جاتا ہے، یا مار دیا جاتا ہے، یا پھر اس دنیا میں اس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو جو ہے رزق کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزے دینے والے ہیں۔ تمام مخلوقات کی روزی اللہ کے ذمے ہے، تو روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ایمان والوں کو منع کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ جو ہے بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی زیادہ قبیح عمل ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کسی بھی نفس کا قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، وعدوں کو پورا کیا کرو، جب کبھی تم کسی سے وعدہ کرو اوفوا بالعہد، کیونکہ تم وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدوں کے بارے میں اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا۔ تم نے کسی سے وعدہ کیا، چاہے چھوٹا وعدہ ہو چاہے بڑا وعدہ ہو، کسی بھی معاملے کا تم نے جو ہے کسی سے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے تعلق سے اللہ کے دربار میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب کبھی تم ناپ تول کرو کسی بھی معاملے میں تو پورا ناپ تول کر کے لوگوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بھی جو ہے بہت زیادہ بری بات ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے، اللہ کو یہ چیز منظور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں دیا گیا ہے اس کے پیچھے مت پڑو، تمہیں جو چیز معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے پڑنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، لڑائی کرنا، اللہ نے اس سے ایمان والوں کو منع کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری زبان کو، ہمارے ہونٹوں کو سی دے گا، اور اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، آنکھوں کو، دل کو اللہ زبان عطا کرے گا، یہ لوگ اللہ کے دربار میں ہماری گواہی دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ان السمع، ہمارے کان، والبصر، ہماری آنکھیں، والفؤاد، ہمارے دل، اولئک کان مسئولا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے سوال کرے گا۔ ہماری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا چیزوں کو دیکھا ہے، ہمارے کانوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے کون سی چیز کو سنا ہے، ہمارے دل سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے دل نے کس کو بسایا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے دربار میں سوال کیے جائیں گے۔ انسان جھٹلا سکتا ہے، انسان اپنے زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل انسان کے اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ بن کے پیش کیے جائیں گے، اور یہ تمام چیزیں CCTV کیمرہ ہیں۔ اگر کسی مقام پہ CCTV لگا ہوا ہو تو انسان جو ہے غلط کام کرنے سے بچتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ہمارے اندر فٹ کر دیا ہے۔ اللہ کان سے سوال کرے گا، اللہ آنکھ سے سوال کرے گا، اور اللہ نے آگے فرمایا سورہ یاسین کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بھی جو زبان کا فرمائے گا، یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، یہ پاؤں بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یہ انسان کہاں کہاں پر گیا، کیا کیا کیا، ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے جب کبھی برائی کریں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری آنکھیں بھی اللہ کے دربار میں گواہی دینے والی ہے، جب کبھی برا سنیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے کان بھی اللہ کے دربار میں گواہی دینے والے ہیں، جب کبھی کسی کے تعلق سے دل میں برائی کو پیدا کریں اس بات کا خیال کریں کہ یہ دل بھی اللہ کے دربار میں ہمارے بارے میں گواہی دینے والے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل کان اولئک عنہ مسئولا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو جو ہے زمین و آسمان میں یعنی خشکی میں اور تری میں عزت والا بنایا ہے۔
سمندر میں بھی انسان افضل ہے اور جو ہے خشکی میں بھی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انسان کو جو ہے پاکیزہ روزیاں دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور جتنی مخلوقات ہم نے دنیا کے اندر بنائی ہیں ان تمام مخلوقات میں ہم انسان کو ہم نے جو ہے افضل ترین بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلائے گا۔ انسان دنیا میں جن کی عبادت کرتا ہے، انسان دنیا میں جن کو اپنا بڑا مانتا ہے، دنیا میں انسان جن کو اپنا امام اور پیشوا سمجھتا ہے، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو آواز لگائے گا۔ کل یوم ندعو، جس دن بلایا جائے گا، کل اناس، ہر انسان کو بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ آج دنیا میں ہم دیکھ لیں ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ بلائے گا۔ اگر وہ امام اچھے ہیں، نیک ہیں تو ہمارے لیے خیر ہے، اگر وہ امام خود برا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے جو ہے خیر نہیں ہوگا۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بڑوں کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے جو معاملہ کیا اللہ نے فرمایا فمن اوتِیَ کتابہ، جس کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ لوگ جو ہے اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے اور لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے، ولا یظلمون فتیلا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے تہجد کی نماز کو جو ہے نفل بنایا ہے، آپ اس کو اہتمام کیجئے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مقام محمود عطا فرمانے والا ہے۔ تہجد کی نماز کے تعلق سے بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز نہ کسی امتی پر فرض ہے، نہ کسی نبی پر یہ نماز فرض کی گئی، نہ اللہ کے نبی پر یہ نماز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتہجد بہ نافلۃ لک، آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے، نفل ہے یہ آپ کے لیے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ جو ہے کھڑا کر دے گا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے سفارش عظمیٰ کریں گے، بڑی سفارش وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کریں گے، آپ وہیں پر بیٹھ کر کریں گے۔ وہ بڑی سفارش کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں کیا جائے گا، کئی سال ہو جائیں گے، لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے۔ اس کے بعد انسان جو ہے ایک کے بعد دیگرے نبیوں کے پاس جائیں گے۔ تمام انسان پہلے نوح کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے آپ سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ وہ نبی کہیں گے کہ نہیں، میرے پاس آج طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، تم میرے بعد والے پیغمبر کے پاس جاؤ۔ ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے دوست تھے، آپ اللہ کے خلیل تھے، آپ کو اللہ نے اپنا بڑا مقام عطا کیا تھا، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب کا جو وقت ہے، جو مرحلہ ہے وہ شروع کیا جائے۔ وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، آج میرے پاس بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے، لہذا تم میرے بعد والے نبی کے پاس جاؤ۔ سارے انبیاء جب ہو جائیں گے، جب تمام انسان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تب میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، پھر اللہ مجھے حکم دے گا اور کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر جب میں کہوں گا کہ وہاں پر بیٹھ کر مقام محمود پہ کہ اے اللہ، بندے چاہتے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے، پھر وہاں سے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ اسے سفارش عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقام محمود پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل جو ہے ختم ہو گیا، باطل ختم ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ الفاظ اور یہ آیت اللہ کے رسول اس وقت پڑھ رہے تھے جب فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام جو ہے کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لکڑی لی اور لکڑی کے اشارے سے ایک ایک بت کے قریب جا رہے تھے اور اس کے سامنے آیت پڑھ رہے تھے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور سارے کے سارے بت وہاں سے نکال دیے گئے اور اس کو جو ہے توڑ دیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الروح،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے جو ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نازل ہونے کی وجہ یہی بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوالات کیے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آ کر یہودیوں نے اللہ کے نبی سے 3 سوالات کیے تھے اور کہا تھا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے علاوہ کوئی بھی ان کے جوابات نہیں دے سکتا، لہذا آپ ان سوالات کے جوابات دیجئے۔ پہلا سوال کیا گیا یسألوا عن الروح، روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ وہ غار والے کون ہیں، ان غار والوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا کیا واقعہ ہے، وہ ہمیں بیان کریں۔ اور تیسرا سوال کیا گیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 سوالات اللہ کے نبی سے کیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کل آنا، میں تمہیں اس کے جوابات دے دوں گا۔ آگے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، جیسے اللہ کے رسول نے یہ کہا کل آنا، مجھے میرے پاس آنا، میں جوابات دے دوں گا، یہ آپ نے صرف الفاظ کہے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ نے تنبیہ کی اور 15 دن تک جو ہے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ 15 دن کے لیے وحی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ کہف میں فرمایا اے نبی جب کبھی تم کسی کام کا ارادہ کرو ایسا مت کہو کہ کل کروں گا یا کل کہوں گا، کل بتاؤں گا، بلکہ ساتھ میں اللہ کی تعریف کرو، انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور کہا یسألونک عن الروح، اے نبی لوگ آپ سے جو ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے میرے پروردگار کا حکم ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے بہت کم لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے زیادہ سوال نہ کرو۔ روح صرف کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے بلاؤ، اللہ کے نام سے بلاؤ، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو جس نام سے بلانا چاہے بلا سکتے ہو۔ اصل میں یہاں پر بات یہ ہوئی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ کہے یا رحمان یا رحیم، تو مشرکین مکہ نے یہ الفاظ سنے اور کہنے لگے کہ محمد کو دیکھو، ہمیں تو روکتا ہے کہ دوسرے خداؤں کو نہ بلاؤ، اور خود دیکھو اللہ کے علاوہ رحمان کو بلا رہا ہے، رحیم کو بلا رہا ہے، یہ خود دوسرے خداؤں کو بلاتا ہے اور ہمیں جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کی عبادت کرنے نہیں دیتا۔ تو اللہ نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو، تمام کے تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، فلو اسماء الحسنى، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، اللہ بھی اللہ کا صفتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جس نام سے اللہ کو بلانا چاہو بلا سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نماز کی حالت میں اپنی آواز کو نہ زیادہ بلند کرو نہ زیادہ کم کرو، بلکہ درمیانے حساب سے نماز تم ادا کیا کرو۔ اس سلسلے میں 2 الگ الگ احادیث آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر جب کبھی اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت ہی زیادہ آہستہ سے نماز پڑھایا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں مشرکین مکہ قرآن کو سن لیں گے اور قرآن کا مذاق اڑائیں گے، لہذا آپ جو ہے بڑے ہی آہستگی کے ساتھ نماز کو پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ نہ ہی تمہاری آواز کو بلند کیا جائے نہ ہی تمہاری آواز کو بالکل نیچا کیا جائے، ایسا زیادہ آواز مت کرو کہ مشرکین تک تمہاری آواز پہنچے اور ان کو مذاق کا جو ہے ذریعہ مل جائے، اور اتنی بھی کم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ جو نماز لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سنائی نہ دے، بلکہ وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کیا کرو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مطلب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو دیکھا ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی آواز کو بالکل آہستہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھے، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ اپنی نماز میں بہت زیادہ بلند آواز سے نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو بلایا اور کہا، جب سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں جس اللہ سے یا جس ذات سے مخاطب ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے، تو میں کیوں بلند آواز سے نماز پڑھوں یا پڑھاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابوبکر اپنی آواز کو تھوڑی سی اونچی کر لیا کرو۔ عمر سے پوچھا اے عمر تمہاری کیا وجہ ہے بلند آواز سے نماز پڑھانے کی؟
تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی نماز کے لیے جاگ جائیں، میں سونے والوں کو جگانے کے لیے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ اے عمر جو ہے اپنی آواز کو تھوڑی سی پست رکھ لیا کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ نماز کی حالت میں ہو یا کبھی بھی ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، اپنی آواز کو نہ زیادہ چیخ کے پڑھنا ہے نہ زیادہ آہستہ پڑھنا ہے، بلکہ درمیانی جو آپ کی آواز ہے اسی آواز سے آپ جو ہے نماز کے اندر یا قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف اصل میں کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شریفہ کے اندر غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے تعلق سے 2-3 باتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں زبانی یاد کر لے، وہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ دجال کا جو فتنہ ہونے والا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری کی 10 آیتیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اسی کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص نور کا انتظام کرتا ہے، ایک خاص روشنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ متعین کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سورہ کو پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے سکون نازل کیا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہف والوں کا واقعات اور ان کا تفصیلی طور پر ذکر فرمایا کہ وہ کہف والوں کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ چند نوجوان تھے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ چند ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بادشاہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے بادشاہ کی ناراضگی کو مول لیا اور وہ لوگ اپنے گھر سے جو ہے روانہ ہو گئے۔ توحید والے چند نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں کی تعداد کیا تھی اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یا تو وہ لوگ 7 تھے یا وہ 8 تھے یا وہ 9 تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ حقیقی ان کی تعداد کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بہرحال وہ لوگ اپنے گھر سے روانہ ہوئے تاکہ اپنے دین کو بچایا جائے۔ تو دین کو بچانے کے لیے ایسے علاقے میں آپ ہیں جہاں پر آپ کے لیے دین کے احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، دین کے احکامات پہ آپ پابندی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس مقام کو چھوڑ دیں، ایسے مقام پہ چلے جائیں جہاں پہ اللہ کے دین پر احکامات پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ لہذا ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ مشرک ہیں، بادشاہ بھی مشرک ہے، ہمارے لیے دین پر کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا اور وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں آ کر وہ لوگ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے غار میں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نیند کو طاری کر دیا، وہ لوگ سو گئے۔ اور اس کے بعد وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو سوار کیا کہ جاؤ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، آخر کہاں بھاگ گئے ہیں۔ یہ لوگ غار کے اندر آ کر پناہ لیے اور یہ لوگ سوتے رہے۔ کتنے سال سوئے؟ جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کم لبثتم، ہم لوگ کتنے دیر یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ لوگ پھر آپس میں خود جواب دینے لگے کہ لبثنا یومن او بعض یوم، ہم یہاں پر ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو ہے 309 سال تک سوتے رہے، 1-2 دن نہیں بلکہ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے۔ اور کیسا سوئے؟ ایسا سوئے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں، حقیقت میں ان پہ اللہ نے موت کو طاری کر دیا تھا۔ اور وہ کروٹ بھی لیتے تھے، کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب، ذات الیمین و ذات شمال، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، وہ لوگ کروٹیں بدلتے تھے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا، اگر ایک ہی پوزیشن میں سو جاتے تو ممکن تھا کہ کیڑے مکوڑے ان کو کھا جائیں۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ لوگ کبھی دائیں طرف مڑتے کبھی بائیں طرف مڑتے۔ ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ غار کے دروازے پر ایسے بیٹھا تھا جیسا کہ اگر کوئی غار میں داخل ہونا چاہے اس پہ حملہ کر دے، اس پوزیشن میں اللہ نے اس کو رکھا تھا۔ اگر کوئی غار میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ کتا ان پہ حملہ کر دے، ایسا اس کو اللہ نے بٹھا دیا تھا، اور وہ بھی مرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس بات کا یہاں پہ ذکر کیا تو وہ لوگ مکمل جو ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، اب بیدار ہونے کے بعد ان کو بھوک لگی، لہذا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ جاؤ یہ چاندی کو سکے ہیں، بازار میں جاؤ اور لے جا کر جو ہے بازار میں وہاں سے کچھ حلال روزیاں استعمال کر کے لاؤ۔ حلال غذا ہونی چاہیے، حرام غذا نہیں۔
بازار میں جا کے تلاش کرو، خاموشی کے ساتھ جانا، اگر تم وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں لگ گئے تو تم بچو گے نہیں، لن تفلحوا ابدا ابدا، اگر وہاں کے لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا، پہچان لیا تو تم ہرگز واپس نہیں آؤ گے اور تم جو ہے ان کے چنگل سے نہیں بچ پاؤ گے، لہذا خاموشی کے ساتھ جاؤ اور یہ چاندی کا سکہ لے کر جاؤ اور بازار سے کچھ سامان خرید کے لاؤ تاکہ ہم کھائیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ لوگ جب گئے بازار میں جانے کے بعد دیکھا کہ پورا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، 309 سال معمولی بات نہیں ہے، اتنے سالوں میں حکومت تبدیل ہو گئی، لوگ تبدیل ہو گئے، پرانے لوگ سب مر گئے، ان کی اولاد کی اولاد وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے دربار تک وہ بات پہنچی، جیسے ہی کھانا انہوں نے لیا، وہ سکہ جیسے ہی دیا، سکہ لینے کے بعد اس آدمی نے دیکھا کہ یہ سکہ تو جو ہے فلاں زمانے کا ہے، یہ زمانے کا سکہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ تب جو ہے ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، یہ غار کے اطراف میں، اصل میں حقیقت میں غار کہاں ہے اللہ نے اس کو چھپا دیا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا غار کہاں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، غار کے پاس جو ایک تختی لگاتی تھی کہ چند نوجوان ہمارے شہر سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ یہیں کہیں پر غار میں چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی کو نظر آئے ہمیں اس بات کی اطلاع دیں۔ وہ تختی جو ہے سالوں سال تک موجود تھی، لوگ اس کو پڑھتے تھے اور ان کے کہانیاں بیان کرتے تھے کہ چند نوجوان تھے ہمارے شہر سے بھاگ گئے تھے، دین کی خاطر وہ لوگ دین کو بچانے خاطر یہاں چلے گئے تھے۔ جب وہ سکہ دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ ارے فلاں زمانے میں چند نوجوان گئے تھے، کہیں یہ تو وہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس آدمی کو پکڑ کے جو ہے دربار میں لے جایا گیا، بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا، وہاں کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، وہ نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تم اور تمہارے تمام کے تمام ساتھی جو ہے ہمارے پاس آ جائیں، ہم تم کو امن دیتے ہیں، ہم تمہارے پاس جو ہے تمہارے لیے بہتر انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب دوبارہ وہ آدمی جب غار میں آیا تو اللہ نے دوبارہ ان کو موت کی سلا دیا اور پھر وہ قیامت تک سو رہے ہیں، اللہ نے دوبارہ ان پر جو ہے موت کو طاری کر دیا اور وہ لوگ اب بھی سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے غار والوں کا واقعہ بیان کیا، یہ یہودیوں کے سوال کا دوسرا جواب تھا۔ پہلا جواب روح کے بارے میں تھا، اللہ نے کہا کہ روح کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اس لیے زیادہ سوال نہ کرو۔ دوسرا جواب یہ تھا غار والوں کا واقعہ کیا ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ غار والوں کا حقیقت میں واقعہ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب کافروں کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال کو دیا جائے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے، فتر المجرمین، وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یا ویلتنا، ہمارے لیے بربادی ہے، ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس میں نہ ہمارا کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل اس میں لکھا ہوا ہے اور بڑے سے بڑی بات بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی کوئی بات ہماری چھپی بھی نہیں ہے، اللہ نے ساری باتوں کو یہاں پر نوٹ کر لیا ہے، یہ کیسی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے۔ وہاں پر مجرم لوگ افسوس کریں گے اور وہاں پہ اس بات کا وہ لوگ ذکر کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ اے موسیٰ، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک نیک بندہ ہے، اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر جو ہے علم کو حاصل کرو، سیکھ کر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی تعجب ہوا اور وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور کہا کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں گا، اللہ کے اس بندے سے ملاقات کروں گا۔ ساتھ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹے اپنے بچے کو لیا، شاگرد کو لیا، جن کا نام یوشع بن نون ہے، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے جانشین بنے، ان کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں جو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے ایک مچھلی کو لے لیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ ساتھ میں ایک مچھلی کو لے لو، وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے وہی تمہارا مقام ہوگا، وہاں پر تمہاری ملاقات اس بندے سے ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ میں جو ہے اب چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بندے سے ملاقات کرنے کے لیے چلتا رہوں گا، امضی حقبہ، یہاں تک کہ مجھے سالوں سال چلنا پڑے، اگر مجھے سال ہا سال تک بھی چلنا پڑے میں ضرور چلوں گا اور اس بندے سے ملاقات کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں روانہ ہوئے، جب سوار ہوئے کشتی میں آگے بڑھنے لگے، اس کے بعد سفر طے کیا، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے ایک مقام پہ لوگ ٹھہرے،
ارأیت اذا بین صخرۃ، ایک پتھر کے پاس لوگ اپنا مقام بنا لیے، وہاں پر کچھ دیر آرام کے لیے جب ٹھہرے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو نیند لگ گئی، وہ سو گئے۔ ان کے جو شاگرد تھے وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو مچھلی ہے وہ زندہ بھی ہو گئی اور پانی میں چلی بھی گئی اس پتھر کے پاس، لیکن کہتے ہیں کہ فَإِن نَسِيتُ الْحُوتَ، میں اس بات کو بتانا بھول گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نیند سے بیدار ہوئے اور کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں، اس کے بعد دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات کا پورا سفر طے کیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے شاگرد، وہ مچھلی لاؤ، ہمیں کھانا ہے، بھوک لگی ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم اس کو تو کھا لیں۔ اس کے بعد ان کو یاد آیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ جو مچھلی ہے وہ تو وہیں پر پانی میں چلی گئی تھی، زندہ بھی ہو گئی اور پانی میں جو ہے عجیب طرح کا راستہ بنا کر وہاں پر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، وہی تو ہمارا مقام تھا، وہیں پر تو ہمیں ملاقات اس آدمی سے کرنی ہے، لہذا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے قدم کے نشان ڈھونڈتے ہوئے علی آثار ما قصصا، جس مقام سے وہ لوگ آئے تھے اپنے جو پیر کے نشان تھے اس نشان کو دیکھتے دیکھتے لوگ واپس گئے اسی مقام پر جہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی۔ جب وہاں پر پہنچے تو اس اللہ کے بندے کو پا لیا، فوجدا، انہوں نے وہاں پر ان کو پا لیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے معاملات الگ ہیں، میرا علم الگ ہے، جو مجھے اللہ نے بتایا ہے وہ علم بہت الگ ہے، تم میرے ساتھ رہ کر جو ہے صبر نہیں کر سکتے۔ ان آدمی کا نام کیا ہے؟ حضرت خضر ہے۔ ان کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت ساری باتیں، بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ خضر جو ہے اللہ کے نیک ولی ہیں، یہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ان کے پاس آب حیات ہے، یہ 7 سمندر پار رہتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے پانی پیتا ہے اس سے موت نہیں آتی، کوئی آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے اسے راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ساری بیکار کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی بات احادیث میں ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک نیک بندہ تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک نیک بندہ تھا جن کے پاس اللہ نے کچھ جو ہے خاص علم عطا کیا تھا، ان کے پاس کچھ مخصوص علم تھا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہو تو چلو۔ فانطلقا، دونوں مل کے آگے بڑھے۔ اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تاکہ کشتی کو جو ہے پار کر کے دوسرے مقام پر پہنچ سکیں، جیسے ہی مقام پر گئے تو دیکھا کہ خضر نے جو ہے اس کشتی کے ایک تختے کو نکال دیا ہے، جو تختہ تھا کشتی کا، تو کشتی حالانکہ بہترین تھی، خوبصورت تھی دکھنے میں، خضر نے کیا کیا، سفر پار ہونے کے بعد اس کشتی کے ایک تختے کو نکال دیا اور اس کو عیب دار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے غصے میں کہا اخرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کیا آپ نے اس تختے کو اس لیے نکالا ہے تاکہ یہ بیچارے معصوم لوگ ڈوب کے مر جائیں؟ ان کا گزر بسر اس پہ ہو رہا ہے، کشتی میں اس لوگوں کو سوار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، روزی کماتے حاصل کرتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کشتی کو ڈبا دیں اور یہ پورے مر جائیں؟ تختہ آپ نے کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ الم اقل لک، تجھ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے معاملات میں صبر نہیں کر سکتے۔ پھر معافی مانگنے لگے، کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، اے خضر جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پہ میرا مواخذہ مت کرو، میں نے بھول کے سوال کر لیا، آئندہ نہیں کروں گا، تم سے آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فانطلقا، دونوں آگے بڑھے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلها، معصوم بچے کھیل رہے تھے، خضر نے ایک بچے کو پکڑا، اسے قتل کر دیا۔ جیسے قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، پھر کہنے لگے اقتلت نفسا زکیہ، کیا تم نے ایک معصوم بچے کو مار دیا؟ اس کا کیا گناہ تھا؟ تم نے بہت ہی برا کام کیا، یہ کہنے لگے۔ اس کے بعد آگے جو تفسیر ہے انشاءاللہ کل کے درس میں آنے والی ہے۔ تو اس طرح یہ 15 پارے کی تفسیر، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ باقی کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا آئندہ درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والوں کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے عبادات کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہیں، کمی ہے، خامیاں ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کو اپنے مہربانی سے دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان تکالیف میں مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔
ہمارے نوجوانوں میں جو بے راہ روی ہے، جو دین سے دور ہیں، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، انہیں صحیح راستے پر گامزن فرما۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔